لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات علی محمد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب، مرحوم مولانا اسماعیل رجبی صاحب، مرحوم مولانا علی نقی صاحب، مرحوم مولانا محمد حسین ناصری صاحب، مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب، مرحوم سلطان بھائی کیشوانی، مرحومہ مریم بھائی کیشوانی اور وکیل فیملی کے تمام مومنین اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو احسان فرمائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس زمانے میں یہ خاص نظر ہے پروردگار عالم کی کہ ہمیں مجالس امام حسین میں شرکت کی توفیق اس نے عطا کی، چونکہ توفیق تمام کی تمام من جانب اللہ ہے۔ اسے بندہ ہمیشہ غور کرے کہ جتنی بھی توفیقات، اگر آپ نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ توفیق ہے خدا کی جانب سے، اگر آپ زیارت امام حسین کے لیے جاتے ہیں تو یہ توفیق ہے خدا کی جانب سے،
اگر آپ مجلسوں میں آتے ہیں تو یہ توفیق ہے خدا کی جانب سے، اور ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعات۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم ہر قسم کے رزق کو جو اطاعت پروردگار عالم سے منسوب ہے اللہ سے چاہتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں اسی فرش مجلس پر کہ یہ اطاعت کا رزق ہر روز ہماری زندگی میں بڑھے، کیونکہ یہ رزق اطاعت اگر کم ہو جائے تو انسان کی زندگی نہیں رہتی۔ چونکہ آج کی شب شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے تو ہم تمام مومنین و مومنات کی جانب سے اور اپنی جانب سے بارگاہ مقدس امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف میں تسلیت صلی اللہ محمد و آل محمد اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ چونکہ آج امام کی شہادت کی شب ہے، لہذا آج کی جو مجلس کا موضوع ہی خود امام کی ذات ہے، اور امام کی ذات کے سلسلے میں کئی زاویے سے اور کئی طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے اور کم ہوئی ہے، چونکہ امام سجاد کے بارے میں کچھ جملے مصائب کے مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں، لیکن پوری زندگی امام کی اور کس طرح امام مظلوم نے واقعہ کربلا کے بعد، میں ابتدائی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے معاشرہ دور ہو گیا تھا، یعنی حتیٰ بعض روایات میں کہ امام فرماتے مدینے اور مکے میں 19 سے زیادہ ایسے گھر نہیں تھے جو اہل بیت کے محب اور شیعہ میں ہوں، 19 سے زیادہ۔ اس چیز کو فقط آپ ذہن میں رکھیے، اور پھر اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ جب امام صادق آتے ہیں درس دینے کے لیے تو 4000 شاگرد آتے ہیں۔ یہ چینجنگ کیسے ہے؟ واقعہ کربلا کے بعد اتنے چاہنے والے نہیں تھے، اور پھر اتنی بڑی تبدیلی، پھر اتنی بڑی چینجنگ کیسے آئی کہ امام باقر و امام صادق کے زمانے میں اتنے چاہنے والوں کا مجمع ہوا، اور یہ 4000 اور 400 یہ شاگرد ہیں، چاہنے والوں کی یہ تعداد نہیں ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے تشیع بڑھتی رہی، حتیٰ امام عسکری اور امام ہادی کے زمانے میں شیعوں کی تعداد صرف خطہ عرب تک نہیں رہی، بلکہ عرب کو پار کر کے عجم کی سرحدوں تک تشیع کی تعداد آئی۔ یہ پورا سیر ہے، پورا سسٹم ہے کہ کس طریقے سے واقعہ کربلا کے بعد یہ ہوا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں جو اہل بیت کے حقیقی چاہنے والے تھے، جن تک توانائی تھی، وہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ 72 وہی افراد تھے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح چاہنے والے تھے، اور جو پہنچ سکے کربلا میں وہ سب شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد تشیع کو اس قدر قتل و غارت کیا گیا، اور پھر امام کے زمانے میں، یعنی امام سجاد کے زمانے میں آپ غور کر سکتے ہیں، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ امام سجاد 1 سال زندان میں تھے، وہ جو کربلا سے اسیر ہو کے گئے، لیکن اگر آپ پوری زندگی 33 اور 34 سال کی امامت کی زندگی ہے، اور بڑی زندگی ہے، شاید ہم شیعوں کو کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ امام جس کی امامت کی مدت 33 ایئرس یا 34 ایئرس رہی ہو، بڑی تعداد ہے، اور کربلا کے بعد یہ زندگی آپ نے گزارا ہے تو کس انداز میں گزارا ہے، جب کہ حقیقت میں دیکھا جائے کہ وہ 1 سال کا قید خانہ 1 سال کا نہیں تھا، یہ پوری مدت قید خانے کی تھی۔ گرچہ آپ گھر میں لیکن نظر بند ہے، گرچہ آپ گھر میں لیکن کون آپ سے آمد و رفت رکھتا ہے، کون آپ سے ملاقات کرتا ہے، تمام ان چیزوں کو دشمنوں نے اپنی نظر میں رکھا ہے، حکومت وقت کی خاص نظر ہے۔ اب ایسے کنڈیشن اور ایسے ماحول میں تربیت کرنا ہے، چونکہ امام کا کام ہدایت ہے۔ امام جہاں پر بھی ہوگا، میدان قتال میں ہو، امام گھر میں ہو، امام مسجد میں ہو، امام جس بھی کنڈیشن میں ہوگا، امام کی ایک ذمہ داری جو قرآن نے معین فرمائی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہ امام اپنے ہدایت کے کام سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں آتا، کتنا بھی سخت ہو، کتنے بھی حالات خراب ہوں، کتنے بھی حالات پرآشوب ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب حضرت
اسیر بن کے. اب واقعاً یہ جملے مجھ جیسے آدمی سے پڑھتے ہوئے آدمی لرز جاتا ہے کہ اسیر بن کے، وہ بھی امام کی غیرت، امام کے صفات امام کے اندر ہوتی ہے، وہ بدرجہ کمال ہوتی ہے، غیرت ہو، علم ہو، شجاعت ہو. یعنی آپ جائیں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی نوامیس ہوں، بے پردہ ہوں، اسیر ہوں. ایسی کنڈیشن میں امام جب شام پہنچے ہیں، وہ ہدایت کا کام، اس کو ذرا غور کریے کہ وہ جو امام کی ذمہ داری ہے کہ روشنی پھیلانا، جن لوگوں کو اندھیروں میں رکھا گیا ہے ان کے سامنے حق کو واضح کرنا. اسی لیے امام کو کہا جاتا ہے حجت خدا، یعنی اتمام حجت کرتے. اب اس پورے ماحول کو شاید ایک مرتبہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنا سخت سفر کر کے، واقعی کربلا کے بعد اگر امام سجاد زندہ ہیں تو یہ معجزہ ہے. آپ 1400 سال کے بعد امام حسین کی شہادت کا جب ذکر سنتے ہو، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک پاتے. اور جبکہ امام حسین کی ہماری معرفت وہ تو نہیں ہے جو امام سجاد کو امام حسین کی معرفت تھی. لہذا اسی لیے اگر آپ دیکھیں مقتل میں جو چہرے کا رنگ امام کا متغیر ہو گیا، اور یہ عالمہ غیر معلمہ نے فرمایا میرے لال میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری جان قفس انصری سے پرواز کر جائے گی. یعنی مقتل وہ جگہ تھی جہاں کی امام کی جان نکل جاتی. وہ تو عالمہ غیر معلمہ نے بڑھ کر امام معصوم کو سہارا دیا اور کہا یا بقیت جدی واقعی، میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے بابا کی نشانی، اس قدر مضطرب نہ ہو کہ تمہاری جان چلی جائے. یعنی اتنا سخت دور سے، چونکہ آج کی مجلس واقعا امام سجاد کی شہادت کی شب میں ہے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ فضائل کہاں ہیں، مصائب کہاں ہیں. چونکہ یہ مرحلہ ہی عجیب ہے، جہاں مصائب ہے وہیں فضائل ہے، جہاں فضائل ہے وہیں مصائب ہیں. ایسے سخت ماحول سے، ایسے سخت مناظر کو دیکھنے کے بعد، ایسے سخت حالات سے گزرنے کے بعد امام کو کربلا میں کہاں سے گزارا گیا؟ جہاں باپ کے لاشا پامال ہے. پھر اس کے بعد جب کوفے میں گئے تو آپ غور کر سکتے ہیں کوفے میں جانے کا انداز. میں بعض بزرگوں سے سن رہا تھا، میں نے مقتل میں نہیں دیکھا، لیکن بعض بزرگوں نے، کسی نے آ کر امام سجاد سے کہا مولا اسی کوفے کے دربار میں آپ کے گھر کے ایک شخص اور آئے تھے، یعنی جناب مسلم کی جانب اشارہ تھا، لیکن جب وہ آئے تھے تو ان کا سر نیچے نہیں جھکا ہوا تھا، انہوں نے سر اٹھا کے باتیں کیا تھا. آپ نے سر جھکا کے کیوں باتیں کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ، جب مسلم آئے تھے تو اکیلے آئے تھے، میں آیا ہوں تو اہل حرم میرے ساتھ آئے ہیں. اب آپ ان سختیوں کو دیکھیے کہ کتنی سختیوں کے ہمراہ امام کوفے گئے، پھر کوفے سے کہاں گئے؟ شام گئے. اب امام کا ذمہ داری کیا ہے؟ امام کا ایک وظیفہ اور کام کیا؟ ہدایت. شام جہاں امام پہنچ رہے ہیں، اس شام میں امام عالی مقام اس مجمع کو دیکھ رہے ہیں جس مجمع کو ایک مدت سے، آپ کبھی واقعاً بیٹھ کر تفصیل کے ساتھ اس پوری تاریخ کو پڑھا جائے، اس کے بعد سمجھا جائے کہ امام سجاد نے کیا کیا، امام سجاد کا انقلاب کیا تھا، یہ تبدیلی امام سجاد نے کیسے لائی. یہ پورے مناظر سے گزرنے کے بعد جب آپ شام کے اس مسجد اموی میں پہنچے. شام کون سی جگہ ہے؟ شام آپ سب اہل مجلس ہیں، آپ جانتے ہیں شام وہ جگہ جہاں حضرت امیر کی شہادت کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ علی اور مسجد میں. آپ سمجھ سکتے شام کون سی جگہ ہے. خدا کی قسم اگر کائنات میں علی کے بارے میں اس طرح کی ایڈورٹائز اور اس طرح کی نشر و اشاعت اور بدعتیں ہوں تو پھر نہ جانے کیا کیا تھا ان لوگوں نے شام والوں کے ساتھ، کہ شام والے کیسے تھے جو حضرت امیر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ علی کا مسجد سے کیا واسطہ. حتیٰ ان لوگوں کی پوری پلاننگ جو تھی وہ مولائے متقیان کا نام بھی مٹانا نہیں تھا. در حقیقت ان کا دین، نبی، توحید سب کچھ ختم کر دینا پلاننگ تھی. اور وہ پوری تاریخ میں موجود ہے کہ مطرف ابن مغیرہ نے اپنے بابا سے نقل کیا کہ میرے بابا جب بھی حاکم شام کے ہاں سے آتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے اور حاکم شام کا قصیدہ پڑھتے تھے. لیکن ایک دن جب حاکم شام کے دربار سے وہ واپس آئے تو تھوڑے بجھے بجھے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ رات کا کھانا بھی انہوں نے نہیں کھایا. یہ دشمنوں نے نقل کیا کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا خیریت، تو آج آپ حاکم شام کے ہاں سے آئے اور آپ کا چہرہ کھلا نہیں ہے، بجھے بجھے ہو. کہا میں دنیا کے سب سے خبیث آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں. یعنی وہ جو حاکم شام کا قصیدہ پڑھتا تھا اس نے کہا آج میں دنیا کے سب سے خبیث. کا واقعہ کیا ہے؟ کا واقعہ یہ کہ آج میں نے حاکم شام سے کہا کہ بنی ہاشم کے ساتھ جو زیادتی تھی، جو ظلم تھا، سب تو تم نے کر لیا، اب بنی ہاشم کو جانے دو، اب ان پہ ظلم، زیادتی، ستم نہ کرو. تو اس وقت حاکم شام نے کہا تمہیں خبر نہیں ہے
ہماری خاندان گھر والوں نے آئے حکومت کی، اور پورے قبیلوں کا نام لیا، وہ آئے حکومت کیے چلے گئے، ان کا نام نہیں ہے، لیکن اس ہاشمی رجل کا نام دیکھو آج بھی اذانوں میں باقی ہے۔ میں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک اس نام کو دفن نہیں کر دیتا۔ آپ پلاننگ سمجھیے گا، یہ شام ہے، یہاں کے عوام کی تربیت دشمنی علی میں اس طرح ہو رہی ہے۔ اس شام میں امام سجاد آ رہے، ایک سب سے بڑی ہدایت جو شام والوں کو کرنا ہے کہ شام والوں کو بتانا ہے کہ تمہارا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی معنی نہیں رکھتا، چونکہ اصل دین اور روح دین جو ولایت علی ہے وہ تم تک نہیں پہنچی۔ لہذا جب حاکم یہ شام کے دربار میں حضرت، اور یہ بہت سخت ہے، یہ شاید ہم جیسوں کا بیان کر دینا اس تقریر کو بہت آسان ہے، لیکن آپ اس کنڈیشن کو سمجھیے نا جہاں آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہو، پیروں میں بیڑی ہو، مجمع ایسا مجمع ہو جو تماشائی، کوئی امام سجاد کو سننے نہیں آیا تھا، یہ تماشائیوں کا مجمع آیا تھا کہ چلو تماشا دیکھیں گے، ایسا مجمع آیا ہو۔ اس مجمع کے درمیان ایک خطیب کو بیٹھالا گیا، دین فروش خطیب، وہ بیٹھتا ہے اور جتنی تعریف ہو سکی اس نے ان لعینوں کی تعریف کی، اور حضرت امیر اور سرکار سید الشہداء کی شان میں جتنی گستاخی کر سکا اس ملعون نے کیا۔ اب آپ اس ماحول میں، اس کنڈیشن میں کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اب امام علی مقام ایسے ماحول میں، ایسی کنڈیشن میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، وائے ہو تجھ پر اے خطیب۔ دیکھیں انداز تخاطب، وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، اے خطیب تجھ پر وائے ہو، ہماری زبان میں کہا جائے خطیب تجھ پر لعنت ہو۔ وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، اس یزید کو خوش کرنے کے چکر میں خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ دیکھیں کیا انداز ہے، یعنی وہ مجمع جو سننے آیا ہے خطیب کو اور سن چکا ہے، ایک بیگ امام نے لہجہ بدل دیا، اشتریت مرضات المخلوق لسخط الخالق، تو ایک مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں خالق کو نازار کر رہا ہے۔ فتبوع مقعدا من النار، تو الٹے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں امام کیسے ہدایت، وہ مجمع جو تماشائی بننے آیا ہو، وہ مجمع جو امام اور امام کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو بے دین سمجھ رہا ہو، اور دین شام والے اسی کو سمجھتے ہیں جو خطیب بیان کرا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے پورا وہ منظر اور پوری وہ سچویشن بدل دیا، کہا وائے ہو خطیب تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، تم مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر رہا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا اتاذن لی ان، کیا مجھے اجازت ہے ان ارعد الی ہذہ الاعواد، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پر جاؤں؟ اب لہجے کو دیکھیے، امام کا کام کیا ہدایت، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جاؤں؟ فَأَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى رِضًا وَلِهَؤُلَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جاؤں اور کچھ ایسا بیان کروں کہ جس میں خدا کی رضا ہو اور آنے والوں کے لیے اجر و ثواب ہو۔ اب یہ جملے واقعاً پوری زندگی انسان کی ختم ہو جائے کہ وضاحت کرے۔ مولا سے زیادہ کوئی ممبر شناس ہے؟ ممبر انہی کے گھر کا ہے، صاحب ممبر صاحب سلونی ان کے گھر کا ہے۔ مولا یہ ممبر شکل تو ویسی ہے، بڑا ممبر ہے، اونچا ممبر ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں؟ ممبر کہیے، آپ سے زیادہ ہمارے جیسے خطیب جو کچھ بھی معرفت نہیں رکھتے، لیکن جب کرسی ہو یا صوفہ ہو، کچھ بھی اگر منصوب بے ممبر ہے تو چوم کر آدمی بیٹھتا ہے، ممبر اس قدر متبرک ہوتا ہے۔ امام فرما رہے کیا میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں؟ مولا یہ ممبر ہے۔ عجب نہیں حضرت بتائیں کہ ممبر شکل سے نہیں بنتا، ممبر ذکر سے بنتا ہے۔ اگر ممبر پر ذکر خدا اور اولیاء خدا ہو تو ممبر ہے، وگرنہ کتنا اونچا بھی بنا لو لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ دیکھیں یہ کتنی ہدایت ہے نا، کیا میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں؟ پورا مجمع تعجب میں کہ یہ کون ہے؟ نکاحت کا یہ عالم، بیماری کا یہ عالم،
ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی۔ یزید نے کہا نہیں نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد۔ اس نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جائیں۔ حتیٰ پورا مجمع ایک ساتھ فورس کرنے لگا کہ نہیں نہیں جانے تو کیا، یہ جسے تم بتاؤ، تم نے تو کہا نا دیدار تم ہو، یہ تو بے دینوں کو ہم لے کر آئے، یہ خارجی کیا بولے گا؟ ان کے یہاں دین کا ایک الگ کنسیپٹ ہے، لیکن افواہ پھیلانے والوں کو خوب پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور ڈپلیکیٹ کون ہے، وہ جانتا ہے جائے گا اگر یہ چلے جائیں۔ حتیٰ تاریخ میں ملتا ہے خود اس کا بیٹا کھڑا ہوا جو معاویہ ابن یزید ہے، جس نے خلافت چھوڑ دیا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ جانے دیجئے، یہ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں ظاہری، اس قدر کمزور لاغر، یہ کتنا بول پائیں گے اور یہ کیا بول پائیں گے؟ انہیں تم نہیں جانتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا علم عام علم نہیں ہے، یہ صاحب علم لدنی ہیں، یہ منبر پہ اگر گئے تو جب اتریں گے تو ہماری ساری محنتوں کو ختم کر دینے۔ ماحول آپ کا، مجمع آپ کا، منبر پر، یہ شاید ایک طاقت بتایا مولا نے کہ ماحول کسی کا بھی ہو، مجمع کسی کا بھی ہو، لیکن ذکر حق میں اتنی طاقت ہے کہ لمحوں میں انقلاب لا سکتے ہو، فرق نہیں پڑتا تلواریں کھلی ہو، تمہارے ذکر میں اتنی طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے واقعاً، اگر یہ موضوع سخن ہوتا، چونکہ امام کی شہادت کی شب، اس وجہ سے میں عرض کروں کہ امام کا کام ہدایت کرنا، امام کا وظیفہ ہدایت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو توحید کے پیغامات، چونکہ یہ خطبہ دو طرح سے نقل ہوا ہے، ایک بہت مختصر نقل ہوا ہے، جو مختصر نقل ہوا اس کی سند زیادہ اچھی ہے، اور ایک تفصیلی لحاظ سے نقل ہوا، وہاں پر حضرت نے توحید کے درس دیے، یعنی آپ شام کا وہ مسجد فرض کرو، وہ آئے ہوئے مجمع کو فرض کرو، اس کے بعد حضرت نے حمد خدا سے خطبے کا آغاز کیا اور وہ توحید کے رموز بتائے کہ اس خدا کی حمد ہو جس کی بدایت اور جس کی ابتدا سے پہلے ابتدا نہیں، وہ خدا جس کی اخرویت سے پہلے آخریت نہیں، وہ خدا جس میں فنا نہیں ہے، وہ خدا جو دائم ہے، وہ خدا جو ملک اور مالک حقیقی ہے۔ یہ سارے جملے حضرت کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ سارے جملے بتا کر یزید اور یزیدیوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ معمولی سے تخت و تاج پہ ناز کرنے والے، تجھے پتہ ہے ہماری طاقت یہ تخت و تاج نہیں ہوا کرتے، ہماری طاقت کا نام خدا ہے جو فنا نہیں ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ آپ کائنات میں دیکھیں کہ پوری کائنات حیرت میں ہے کہ ذکر آل محمد کیوں نہیں ختم ہوتا، چونکہ ذکر آل محمد ضم ہو گیا ہے ذکر خدا میں، اور ذکر خدا کو فنا نہیں ہے، توجہ فرمائیں، لہذا نہیں فنا ہوتا، لہذا باقی۔ اور پھر حضرت نے اس کے بعد تعارف، چونکہ دیکھیں یہ تعریف نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، یہ تعریف نہیں۔ اہل بیت کو تعریف کرنے کی ضرورت ہے، اہل بیت کو اپنی مدح کرنے کی ضرورت ہے، اہل بیت کی مدح کرنے کے لیے کائنات بھری ہے۔ میں نے کئی جگہ پر اس چیز کو عرض کیا، نہ ذاکر، نہ نوح خان، نہ صاحب بیاض، نہ شاعر، کسی کو یہ گمان ہی نہیں آنا چاہیے کہ میں مدح اہل بیت کر رہا ہوں۔ تم کیا ہو؟ یہ تو ان کا احسان ہے کہ ان جیسی زبانوں سے بھی اپنی مدح کو سن لیتے ہیں، وگرنہ جن زبانوں سے ان کی مدح ہوتی ہے وہ کہیں انبیاء کی زبان ہے تو کہیں اولیاء کی زبان ہے۔ یہ تمہارا افتخار ہے کہ وہ کہتے چلو تمہیں بھی موقع دیا، تم بھی ہماری مدح کرو، وگرنہ ہماری زبانیں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو ایھا الناس، اے لوگو میں کون ہوں؟ اب حضرت فرماتے ہیں کہ اعطینا بستہ وفضلنا بسبع، تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں۔ دیکھیں یہ شام کے ماحول، شاید آج یہاں بیٹھ کر اس خطبے کو بیان کرنا بہت آسان ہے، جس کنڈیشن اور جس ماحول میں یہ خطبہ بیان کیا جا رہا تھا، وہاں کے لوگ اگر حضرت امیر پر لعنت نہیں کرتے تھے تو کفارہ ادا کرتے تھے، وہ ماحول تھا۔ حتیٰ بعض مسجدیں بنائی گئی جنہوں نے بعض سب و شتم علی فراموش کر دیا تھا تو انہوں نے کفارے کے طور پر مسجدیں بنائی۔ ایسے ماحول میں حضرت فرماتے ہیں اوتینا بستہ وفضلنا بسبع، ہمیں پہچانو ہم کون ہیں،
ہمیں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی ہیں اور ہمیں 7 چیزوں کی فضیلتیں حاصل. اور پھر حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ اوتینا بستہ العلم والحلم والفصاحت والشجاعت. ہم کون ہیں؟ ہمیں پہچانو. ہمیں علم عطا کیا گیا ہے. ہم نے کتابوں سے علم نہیں پڑھا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ہم نے کسی کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے علم حاصل نہیں کیا. اوتینا العلم، یہ علم خدا سے ہمیں ملا ہے. دنیاوی جتنے علوم ہوتے ہیں یہ اقتصابی ہوتے ہیں، ان میں خطا کا امکان ہوتا ہے، لیکن جو علم خدا کی جانب سے آتا ہے وہاں خطا کا امکان نہیں ہوتا. اوتینا علم، یہ علم ہمیں عطا کیا گیا، ہم مالک علم ہیں. اگر کائنات میں کسی کو علم چاہیے تو یہاں کے علاوہ، میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، چاہے جتنے گاڑھے الفاظ میں آپ علم کی تعریف کر لو، اگر وہ علم اہل بیت کے در سے نہیں ہے تو نام علم کا ہے وگرنہ جہل ہے. توجہ فرمائے. علم یہی ہے، خدا نے یہ راستہ رکھا ہے علم کا، اس کے علاوہ علم نہیں ہے. اوتینا العلم، ہمیں علم ہے. اور کیسا علم ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ علم وہ ہے جہاں زمین سے زیادہ آسمان کی خبریں. اور اس وجہ سے نہیں ہے کہ زمین کی خبریں کم ہیں، زمین میں خبر ہی کم ہے، اصل میں خبر تو آسمان میں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ زمین آپ کی ہے ہی کتنی کہ اس میں خبریں آئیں اور علم آئیں. نہیں کہا پیغمبر نے جب ابی بن کعب مولا امام حسین آئے اور امام نے سلام کیا، پیغمبر نے جواب میں کیا فرمایا؟ وعلیک السلام یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. ایک مرتبہ ابی کو بہت تعجب ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو جائے. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا یا ابی ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر من الارض. تم حسین کی فضیلت کیا جانو؟ حسین زمین سے زیادہ بڑے کہاں پر ہیں؟ آسمانوں میں. اب اس حدیث کو کیا سمجھیں گے؟ حسین تو حسین ہے، کا حسین زمین سے زیادہ اکبر کہاں پر ہیں؟ آسمانوں پہ. یہ وہی مطلب سمجھا رہے ہیں پیغمبر کہ تمہارے آئینہ زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمام جمال حسین کو دکھا سکے. اگر تمام جمال حسین کو دیکھنا ہے تو عرش اعظم پہ جاؤ، آسمانوں پہ دیکھو کہ حسین کی عظمت کیا ہے. تو یہ علم وہ ہے جو آسمانوں کی خبر زیادہ. اوتینا العلم، علم ہمارے یہاں. والحلم، علم ہمارے یہاں. علم واقعاً اب یہاں پر جہاں پہ بھی آپ رک جائیں تو ایک مکمل مجلس پڑھنا پڑے گا کہ علم اہل بیت. اور یہ کیا کیا ہے معلوم ہے؟ یہ یوں لگتا ہے کہ حضرت نے یوں لفاظی خطابت کی، نہیں، یہ امیر کائنات کا پوتا ہے. یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یزید تو وہاں بیٹھا ہے والی مسلمین بن کر، کس بنیاد پہ بیٹھا ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پہ بیٹھا ہے؟ جانشین پیغمبر کون؟ یہ جو جملے حضرت اعتراض کریں، جانشین پیغمبر کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ علم، سماحت، فصاحت، شجاعت، محبت مومنین کے دلوں میں. جب یہ سب ہمارے پاس ہے تو اس تخت پہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک بیمار کا جملہ ہے. تو یہ وہ جملے حضرت نے یوں نہیں بتائے کہ ہمیں علم دیا گیا، علم دیا نہیں. حضرت اعتراض کر رہے ہیں اور ان شام والوں کو بتا رہے کسے تم مان کر بیٹھے ہو. اصلاً خلیفہ رسول کے اندر جو کوالٹیز ہونا چاہیے وہ ایک بھی اس میں نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. جب ساری چیز ہمارے پاس ہے تو شام والوں تم فیصلہ کر کے بتاؤ ہم ان کی بیعت کریں یا تمام عالم کو ہماری بیعت کرنا چاہیے. یہ جملے امام مصیبت. اوتینا العلم والحلم، علم ہمارے پاس ہے. علم آپ جا کر واقعاً علم ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام دیکھیے. آپ تاریخ کو کبھی امام سجاد کی پڑھیے. وہ علم کا معنی علماء نے مختلف کیا ہے. حتیٰ بعض بہت دقیق جو معنی اگر کیے جائیں کہ جہاں پر ہوائے نفس پر انسان غالب ہو جائے، لیکن ان تمام مرحلوں سے الگ ہے جہاں خود اپنے نفس کی کوئی ہوا ہی نہ رہ جائے بلکہ اپنی رضا کو رضائے خدا میں فنا کر دیا جائے، وہ مقام ہے. دیکھیں ہوائے نفس پہ غالب کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں ہوائے نفس ہے
لیکن یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے سب کچھ ختم کر دیا، اب ان کی مرضی یہ پروردگار عالم ہے۔ اور وہاں پر جب آتے ہیں تو حلم کے وہ مظاہرے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ امام معصوم کس مقام پر، حتیٰ جب مدینے میں لوگوں کو بنی امیہ کی پوری حقیقت کا علم ہوا تو کیا ہوا؟ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں 1000 بنی امیہ کو مدینے سے نکالا گیا، 1000 کی تعداد میں، حتیٰ ان کی نوامیس محفوظ نہیں تھی، ان کا مال محفوظ نہیں تھا۔ اس وقت بنی امیہ ہر طرف بھاگ رہے تھے اور کوئی ان کو پناہ دینے کو تیار نہیں تھا اس وقت۔ یہ اس کو کہتے ہیں، یہ سماحت ہے۔ یہ کہاں پر آپ کو کائنات میں ملے گا؟ مروان وہ ملعون شخص ہے جس نے اہل بیت کو بہت ستایا، خدا کی قسم بہت ستایا اس ملعون نے۔ لیکن جب یہ اپنی ناموس کو لے کر آیا نا، اور آپ تاریخ میں جا کر نام پڑھیں، میرے پاس وقت بھی نہیں اور میں نام لینا بھی نہیں چاہتا، کن کن لوگوں کے پاس یہ گیا کہ مجھے پناہ دے دو، سب نے انکار کیا۔ یہ امام علی مقام کے پاس آتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اہل بیت یہی ہیں، اہل بیت یہی ہیں کہ ان کے دشمنوں کو بھی پتہ ہے اگر کوئی پناہ گاہ مطمئن ہے تو صرف یہ ہے۔ ان کے دشمنوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی پناہ گاہ مطمئن، کہتے ہیں نا کہف الورا، کہ اہل بیت آپ مخلوقات عالم کے لیے پناہ گاہ ہو، تو یہ دوستوں کو تو چھوڑو، دشمنوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر مطمئن پناہ گاہ کوئی ہے تو پسند کیے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا میری زوجہ ہے، میری ناموس ہے، اور تاریخ پڑھی کس کی زوجہ کون اور کیسے لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہم پناہ دیتے ہیں۔ یہ سماحت، یہ ہے حلم، یہ شجاعت، یہ اہل بیت علیہ کہا ہوتی نا، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہے۔ اور ایک چیز ہے والمحبت فی قلوب المومنین، دیکھیں 1400 سال تک اور اس کے بعد قیامت تک۔ حضرت نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہمارے بابا کے جنازے کو پامال کر دو گے، ہمیں اسیر بنا دو گے تو اس محبت کو تم ختم کر دو گے جو اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی ہے؟ تلواروں سے کچھ لوگوں کا سر کچھ دیر کے لیے جھکا لینا اور ہے، اور عالم زر سے دلوں کا، خدا کا ہمارے لیے جھکا دینا اور ہے۔ تم تلواروں کے بل پہ کچھ دنوں کے لیے کچھ کا سر جھکا سکتے ہو، لیکن ہمارے سامنے لوگوں کا دل کس نے جھکایا ہے؟ خدا نے۔ اور آج تاریخ گوانی ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں جن کے دلوں کو خدا نے اہل بیت کے سامنے جھکایا تھا انہوں نے جانیں دی ہیں، اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تلواروں والا جو روب ہوتا ہے نا، وہ جب تک تلواروں میں دھار ہو اسی وقت تک، یہاں آپ کی تلواریں گئیں وہاں آپ کی، میں اس کو جملے کو عزت بھی نہیں کہتا، وہ ظاہری روب کا جو اثر تھا وہ بھی گیا، لیکن عزت حقیقی جب ہوتی ہے تو آپ رہو نہ رہو آپ کے نام پر جان دینے والے رہتے ہیں۔ حضرت فرمایا والمحبت فی قلوب المومنین، اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیے نہیں ہے۔ کون آتا ہے مجھے انصاف سے بتائیے نا، جتنے بھی غم ہیں کائنات کے اس کا سسٹم کیا ہے؟ ہمارا اپنا کوئی اس دنیا سے چلا جائے اس کا کیا سسٹم ہے؟ ماں باپ بھائی بہن، پہلی رات جب ان کو دفن کر کے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد زندہ نہیں رہ پائیں گے، پھر اللہ نے ایک نعمت نسیان اور بھول کی نعمت رکھی، دھیرے دھیرے وقت گزرتا۔ اب دیکھیں ہم لوگ چونکہ مجلسوں میں جاتے ہیں نا، پہلے دن اس بچے کی حالت دیکھیں جس کی ماں نہ ہو، سوم کی مجلس میں جائیے، چہلم کی مجلس میں جائیے اور برسی کی مجلس سے سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے، چونکہ وہ نسیان کی نعمت ہے، یہ نعمت ہے، ہاں بھولنا بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے کہا یعنی اپنا کوئی چلا جائے تو کچھ دنوں بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چل پاتا کہ صاحب عزا کون ہے۔ لیکن یہ محبت جو حسین سے ہماری ہے، یہ محبت جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، 1400 سال بعد بھی یہ نام آتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ یہ کہاں؟ یہ وہی محبت ہے جو خدا جعل کرتا ہے، یہ محبت وہی ہے جو خدا ودیت فرماتا ہے۔ حضرت نے فرمایا محبت اللہ، پس دیکھ لیں ہدایت کا کام، چونکہ میں نے عرض کیا کہ امام سجاد کی زندگی کو واقعاً نہیں بیان کیا گیا، واقعاً ہم نے کوشش نہیں کیا کہ وہ امام جس کی مدت امامت 33 اور 34 سال تھی، وہ بھی تاریخ کے سب سے سخت دور میں تھی، اس امام نے کس طریقے سے کربلا کے پیغام کو عام کیا، اس امام نے کس طرح دین اسلام کو بچایا اور آئندہ نسلوں تک پہنچایا۔ کیا کیا امام علی مقام نے؟ کیا سسٹم بنایا امام علی مقام نے؟
بعضوں نے غلط تفسیریں کیا کہ امام نے واقعہ کربلا کے بعد گوشہ تنہائی میں عبادت کرنا شروع کیا۔ وہ جو عبادتوں کو بہت مختصر جانتے ہیں، عبادتیں نماز پڑھ لینے کا نام نہیں کہ کونے میں آپ مصلی بچھائیے اور نماز پڑھیے، اور مولا کا جو لقب ہے زین العابدین بعضوں کو لگتا ہے کہ بس اس وجہ سے نہیں، حضرت کی عبادت کا انداز الگ ہے، حتیٰ حقیقت عبادت، چونکہ امام کے القابات میں سے ایک لقب کیا ہے؟ زین العابدین۔ اس پہ بھی کبھی توجہ کیا جائے کہ خود ماہیت و حقیقت عبادت ہے کیا، بندگی کہتے کسے ہیں؟ بندگی صرف چند نماز کی رکعت پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بندگی کی ایک الگ حقیقت ہے، بندگی کی ایک الگ حقیقت ہے، اور حضرت نے بندگی کے انہی وظائف کو اس طریقے سے انجام دیا کہ یہ دین اسلام آئندہ نسلوں تک پہنچا۔ آپ دیکھ لیجئے صحیفہ سجادیہ، اور شاید ایک شکوہ ہمارا اپنے آپ سے رہنا چاہیے کہ یہ عظیم کتابیں ہوتے ہوئے، یہ عظیم کتابیں ہمارے گھروں میں ہوتے، آپ کہاں سنو گے؟ میں نوجوان بچوں سے عرض کروں، آپ آج دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے، حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں، کتنے حقوق دنیا والوں نے بتایا۔ اچھا بتاؤں نا آپ کو سسٹم، دنیا والے جب ایک حق بچاتے ہیں دوسرا حق پامال کرتے ہیں۔ آپ پورا سسٹم اٹھا کے دیکھیں، کبھی یہ حیوان کے حق کے لیے بڑھتے ہیں تو انسانی کا حق پامال کر کے حیوان کا حق بچاتے ہیں۔ یعنی جب دنیا حقوق بناتی ہے نا تو ایک حق پامال ہوتا ہے، کبھی بیوی کا حق اگر بتایا تو باپ کا حق پامال، کبھی باپ کا حق زیادہ بتایا تو بیوی کا حق پامال، یہ جتنے بھی حقوق یہ بتاتے ہیں ایک حق پامال کر کے دوسرا حق بتاتے ہیں۔ لیکن آپ جا کر رسالۃ الحقوق اٹھاؤ، کیا حق؟ کسی نے سوچا کہ آپ کی آنکھوں کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کی زبان کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کے کانوں کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کے نفس کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کی ماں کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کے باپ کا ایک مرتبہ کم سے کم واقعاً اگر صحیح زندگی گزارنا ہے ایک مرتبہ رسالۃ الحقوق پڑھیے، زندگی میں ایک مرتبہ اپنے وجود پہ اپلائی کریے کہ ہماری ماں کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے باپ کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری زبان کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری آنکھوں کا ہم پر کیا حق ہے۔ یہ رسالۃ الحقوق ہمارے گھروں میں ہے ہمارا، اور آج کے زمانے میں تو بہانے بھی نہیں بنائے جا سکتے کہ نہیں کتاب مہیا نہیں ہے، یہ سسٹم ہے، یہ لائبریریاں ہیں، ڈیجیٹل لائبریریاں، آسانی سے ہم ڈاؤن لوڈ کر، نہ جانے کتنی خرافات دن بھر میں واٹس ایپ کے میسیجز پڑھتے ہیں جن کے بارے میں نہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا نہ محشر میں پوچھا جائے گا۔ اسے پڑھنے میں ایک مرتبہ رسالۃ الحقوق کو اگر ہم نے پڑھا ہو، ایک مرتبہ اسے اپلائی کرنے کی کوشش کیا ہو، نہیں ہے یہ حقوق جو پامال ہو رہے ہیں، ایک وجہ یہ کہ ہم حقوق سے آگاہ نہیں ہیں۔ دیکھیں حق پر عمل کون کرے گا؟ جو حق کو جانتا ہو۔ یہ امام سجاد نے ایک گرا بہا قیمتی چیز آپ کے لیے چھوڑی، وہ امام سجاد علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ، وہ ساری دعائیں نہیں ہیں جو امام سے منقول ہوئی ہیں، وہ جو دعائیں جمع ہو سکی، وگرنہ امام کی اور بھی دعائیں، لیکن انہی دعاؤں کو جب بعض علماء نے بعض دیگر مذہب کے علماء تک بھیجا، میں دیکھ رہا تھا اس نے جواب میں لکھا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی گزر گئی۔ تنتاوی کر کے ایک شخص ہے، ہمارے مذہب کا ہے بھی نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب مجھے آج ملی، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی گزر گئی اور یہ کتاب مجھے ملی۔ دوسرے افسوس کر رہے ہیں۔ یہ امام سجاد کی تبلیغ کا انداز ہے۔ یہ امام سجاد نے اور کیا کیا تھا، میں آپ کو سسٹم بتاؤں کچھ، جیسے ہر دعا سے پہلے درود ہے نہیں محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد، یہ کیوں ہے ہر دعا سے پہلے؟ چونکہ اس دور میں سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ آل محمد کو ختم کر دیا جائے، آل محمد کا نام ختم کر دیا جائے۔ ہر دعا کے آغاز سے پہلے حضرت درود پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ آل محمد کے بغیر بندگی کا کوئی راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیکھیں یہ عجب انداز ہے، باتوں کو لگا ہی نہیں، باتوں کو لگا کہ یہ دعائیں ہیں، یہ دعا نہیں، یہ انقلاب ہے، یہ دعا نہیں، یہ تربیت انسانی ہے۔ حتیٰ ان دعاؤں میں اگر سارا فوکس، میں پوری کسی بھی دعا کو ہاتھ نہیں، میری بس کی بات بھی نہیں ہے کہ میں ان میں سے ایک دعا کی بھی شرح کر سکوں اس مختصر سی مجلس میں، لیکن اگر ان دعاؤں کی روح کو آپ دیکھیے، ساری دعاؤں کی روح اور لب مطلب کیا معلوم ہے؟ لوگوں خدا سے ڈرو، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرو۔ پوری دعاؤں کی روح یہی ہے، اور اس زمانے کا
سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ یہ خدا کے علاوہ سب سے ڈرتے تھے. دیکھیں توجہ فرمائیے کہ بہت سسٹمیٹک ہے. اگر کبھی امام حسن کے زمانے میں کیا تھا, لوگوں کو حق نہیں پتہ تھا. امام حسین کے زمانے میں کیا ہو گیا, امام کی صلح کا انداز کیا ہوا. دیکھیں اگر وقت ہو نا تو واقعی سیریل سے کبھی ائمہ کی تاریخ کو نقل کیا جائے کہ امام علی نے کیا کیا, امام حسن نے صلح کیوں کیا, چونکہ ابھی وہ چہرے سے نقاب نہیں اترا تھا, لہٰذا ابھی مجمع کنفیوز تھا. نہیں مجمع کنفیوز تھا, ایسا کنفیوز تھا کہ جنگ صفین میں حضرت امیر سے اگر پوچھتے تھے بعض وہ جو بے معرفت, میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا, صرف محبت رکھ کے اگر علی کے ساتھ آؤ گے تو ایک مرتبہ قرآن دیکھ کر بھاگ جاؤ گے, اور جب محبت کے ساتھ علی کے دشمنوں کی نفرت ہوگی تو کبھی قرآن دیکھ کر علی کا ساتھ نہیں چھوڑو گے. اسی لیے ہمارے یہاں تولا و تبرہ دونوں ہیں. بعضوں کو لگا تبرہ کیوں ہے, بعضوں کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ٹھیک ہے واہ واہ کریے حضرت کے نام پہ, یہ تبرہ نہیں ہوگا تو قرآن دیکھ کر بہک جاؤ گے. کوئی بھی نوکے نیزہ پہ قرآن اٹھائے گا تم چلے جاؤ گے. تنہا تولا یہ کام کرتا ہے. لیکن اگر تبرہ ہو مالک اشتر کی طرح تو تم قرآن نہیں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو جاؤ, مالک اشتر علی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اہم چیز ہے, اس کے اپنے فلسفے. امام کے زمانے میں لوگ حضرت سے پوچھتے تھے مولا حق پر کون ہے. عجب, حضرت امیر سے اگر پوچھا جائے مولا حق پہ کون ہے, حتی بعض مولا کو عجیب ہے, واقعی میں نہیں کہہ سکتا وہ جملے, بعض حضرت سے کہتے تھے آپ اہل جہنم میں کیا کیا کیا, یہ مرحلہ تھا. امام حسن کے زمانے میں کیونکہ وہ جو نعرہ بلند کیا گیا تو ایک کنفیوژن نعرہ تھا, عام پبلک تو نہیں جانتی. امام حسن نے صلح کر کے ان کی اس حقیقت سے آشنا کر دیا کہ دیکھو پہچانو ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب امام حسین کے زمانے میں اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں جب امام نے قیام کیا ہے امام حسین نے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ قیام مت کریے, وہ لوگ حق پر ہیں اور وہ لوگ اسلام والے ہیں, وہ لوگ دین والے, کسی نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا, چونکہ امام حسن کی صلح نے ان کے چہرے پہ پڑی ہوئی نفاق کی نقاب کو اتار دیا. اب انہوں نے جو امام حسین ساتھ نہیں دیا اس وجہ سے نہیں کہ کنفیوز تھے, اس وجہ سے کہ بزدل تھے اور خدا سے نہیں ڈرتے تھے, لوگوں سے ڈرتے تھے. تو یہ پرابلم تھا. وگرنہ سب نے یہی منع کیا نا امام کو, نہ جائیے مال لٹ جائے گا, اولاد قتل ہو جائے گی. کسی نے کہا نہیں مولا مت جائیے وہ لوگ حق پر ہیں, یہ کسی نے نہیں کہا. سب نے یہ کہا کہ مولا نہ جائیے جان چلی جائے گی. اب امام حسین کے زمانے کا پرابلم کیا ہوا کہ لوگ حق پہچانتے تھے لیکن حق کے لیے اٹھنے کی ہمت نہیں تھی. اب امام سجاد کو کیا کرنا ہے, اپنی دعاؤں کے ذریعے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ چند وقت کے حاکموں سے مت ڈرو, اگر ڈرنا ہے تو حاکم مطلق خدا سے ڈرو. لہٰذا ان دعاؤں کے ذریعے اس معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے. اس معاشرے کو بتایا جا تم اصل قدرت کو بھولے بیٹھے ہو, قدرت تمام خدا کے ہاتھوں میں, ان سے ڈر رہے, ان کی حکومتیں آتی جاتی ہیں, ان سے گھبرا رہے ہو, ان کی وجہ سے تم ولی خدا کو قتل کرو, یہ معمولی. اب ان دعاؤں نے یہ انقلاب کیا. اور آج بھی ہم بھی اس زمانے میں اگر ان دعاؤں کو پڑھیں, ہمارے اندر بھی بہت سا خوف ہے, بہت سا خوف ہے. کبھی مقام کا خوف ہے, کبھی منصب کا خوف ہے, کبھی شہرت کا خوف ہے. خوف ہے, یہ دیکھیں خوف ہمیشہ مال کا نہیں ہوتا ہے, میری پوزیشن پہ کہیں بات نہ آ جائے, میرے منصب پہ کہیں. یہ امام سجاد بتا دیں نہیں, خوف کسی چیز سے مت کھانا. اگر تم نے حق کے لیے قیام کیا ہے تو کائنات ایک طرف ہو جائے, تم ایک طرف ہو جاؤ, وہ عزیز تمہیں اتنا عزیز بنا دے گا کہ تمہاری عزت تک کسی کے رسائی نہیں ہوگی. یہ مرحلہ ہے. توجہ فرمائیں. بس اب یہاں کے آنے کے بعد اصل بندگی سکھانا شروع کیا ہے امام نے. زین العابدین یعنی اصل بندگی سکھائے کہ عبادت کسے کہتے ہیں, بندگی کسے کہتے ہیں. بندگی کے معنی کو سمجھو. چند نمازیں پڑھ لینے کے بعد تم بندے خدا نہیں بنتے. نمازی خوب آئے تھے کربلا میں لیکن بندے نہیں تھے. بندگی الگ ہے, نماز الگ ہے. اور پھر بندگی کا یہاں سے ایک سلسلہ آپ معنی کریے. بندگی کسے کہتے ہیں, بندہ کون ہے. ایک عجیب روایت ہے, میں 1 منٹ میں عرض کروں فقط بہت جلدی سے تاکہ امام زین العابدین کی اس لقب کو ہم سمجھ سکیں. زین العابدین یعنی کیا, پیغمبر سے حق تعالیٰ نے کہا یا محمد اتدرون متی یکون العبد عابدا, یہ میرے نبی کیا آپ جانتے ہو ایک عبد عابد کب بنتا ہے.
मेरा बंदा आबिद का बंदा। यहाँ कहीं पर भी नमाज का ना देखो, नमाज जलवे बंदगी है, तमाम बंदगी नहीं है। अतदरून मता यकून अल अब्दु आबिदन, पैगंबर ने अदब परवरदिगार आलम के सामने यही है कि आपको इन्नी ला आलम, हम नहीं जानते, आप बताओ। खुदा ने कहा अब ये 3 चीज़ें शायद आज की इस मजलिस में आप पैगाम ले जाइए और कोशिश करिए कि वो बंदगी के रमूज़ हमारे वजूद में आए। वहाँ पर 3 बंदगी के उसूल बताए गए। बंदा उसे कहते हैं कि जिसके वजूद में वर उन एक ऐसी ताकत हो, वर और तकवा नाम की, कि जो उसे क्या करे, जो उसे रोक दे अनमहार मिल्ला। क्योंकि कभी लोग रोकते हैं आपको हराम से, तो जब ये लोग नहीं होते तो हम हराम में चले जाते हैं। लेकिन अगर बंदे के अंदर वो ताकत तकवा आ जाए तो यह जोज़ो अनमहारिमिल्ला, बंदगी के लिए पहली ज़रूरत का नाम तकवा है, जो इंसान को महारिम इलाही से रोके। दूसरी चीज़ क्या बताया, समतुन, वो खामोशी, यकुफ़हु अम्मा लायानी है, ये बंदगी के रमूज़ हैं। वो चुप रहना कि जो इंसान को रोक दे बेवजह बातें करने से, ये बंदगी है। फिर उसके बाद क्या फरमाया, ये बहुत अच्छा है, ऐ काश ये हया पैदा हो, हयाउन यस्तही मिन्हो फिल खला, वो हया जो तन्हाई में जब कोई भी ना हो तो भी वो हया माने बने कि मासियत खुदा के करीब ना जाओ। बेहयाई सिर्फ बेपर्दा घर से निकल आने का नाम नहीं है। बेहयाई ये है कि इंसान तन्हाई में हो, सारे नाज़िरों का एहतराम करे। वो एक नाज़िर जो हर जगह तुम्हें देख रहा है उसका एहतराम, इससे बड़ी बेहयाई कोई है। हज़रत फरमाती ये 3 बंदगी के राज, और इसको तदबीक कभी करिए कि 3 बंदगी के राज किस तरह इमाम सज्जाद ने लोगों को, ऐसे ग़ुलामों की तरबियत किया ना इमाम ने, ऐसे ग़ुलामों की। बाज़ों का चूँकि एक बहुत बड़ा एतराज़ बाज़ों की जाए कि इमाम सज्जाद ने इतने ग़ुलाम और कनीज़ क्यों ख़रीदे। बाज़ों को लगता है कि ये ग़ुलाम और कनीज़ खिदमत कराने के लिए ख़रीदे, नहीं। उस दौर में जब आपके यहाँ कोई ऐसे आ नहीं सकता है तो एक बेहतरीन हिकमत अमली है, ग़ुलाम ख़रीदो, तरबियत करो, फिर अपना पैगाम देकर उन्हें अवाम के दरमियान भेज दो। और ये ग़ुलाम नहीं थे, ये औलिया खुदा में से थे। नहीं आपने वो तारीख़ पढ़ा कि इमाम के घर का ग़ुलाम आया और उसने मुसल्ला बिछाया और दुआ की, पूरा मदीना दुआ करता रहा, बारिश नहीं हुई। इमाम के घर का वो ग़ुलाम आया, उसने दुआ की, बारिश हुई। और फिर उसके बाद जब एक शख्स ने ख़रीदने के लिए इमाम का घर आया तो उसने खुदा से दुआ किया, मेरे अल्लाह, ये मेरे और तेरे दरमियान राज था, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे उठा लो। तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी जिनके घर के ग़ुलामों की मारिफत इस मेराज पर हो कि जो राज खुदा और उसके दरमियान है वो फाश हो जाए तो वो दुनिया को ठुकरा देता है। तो फिर उस ग़ुलामों का मौला अगर दुनिया को 3 मरतबा तलाक दे दे तो ताज्जुब मत करना। ये मारिफत है, ये औलिया है खुदा की तरबियत, ये ग़ुलामों की तरबियत नहीं। वली बना कर भेजा है, अपने पैगाम देकर भेजा है, और पूरी ज़िंदगी। और सबसे अहम मारका तो इमाम की ज़िंदगी में करबला को आम करना था ना। एक अहम ज़िम्मेदारी जो थी करबला को आम करना था। किस तरह करबला आप तक आम हुई, किस तरह करबला आप तक पहुँची, खुदा की कसम आप तसव्वुर करिए। एक एक मरहले पे इमाम आली मकाम करबला को आम करते रहे, करबला को आम करते रहे। कहीं पानी देखा तो रोने लगे, नहीं है कि वज़ू का पानी आता था, इस कदर गिरिया फरमाते थे कि मुज़ाफ़ हो जाता था। खुदा की कसम हम कहाँ उतना रो सकते हैं, हम कहाँ जाने मारिफत क्या है, हम क्या पहचाने कि हुसैन क्या है, हम क्या जाने कि करबला में क्या हो गए। हमारे वजूद में वो मारिफत नहीं है। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन जानते हैं वो शिमर जालिसुन अला सदरिल हुसैन का माना क्या है।
وہ مظلوم امام جانتا ہے کہ علی اکبر کی شہادت کیا ہے، وہ مظلوم امام جانتا ہے کہ عباس کی شہادت کا معنی کیا. ہم کیا جانے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے. ہم ان مصائب کی ہلکی چیزوں کو ذرا سے درک کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں روک پاتے. لیکن اللہ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے نا، مجلسیں پابندی تھی نا، اس طرح مجلسیں امام کو نہیں کرنے دی گئیں، اس طرح نہیں کرنے دی گئیں. لیکن امام نے ہر جگہ مجلسیں کی. پانی آیا تو مجلس کر دی، کسائی کو دیکھا جانور ذبح کر رہا، وہیں پہ مجلس ہو گئی. اور پھر کربلا کے واقعے کے بعد تو امام چاہتے تھے میرے بابا کی مجلس نہیں کرنے دیا گیا، لہذا روتے رہے روتے رہے روتے رہے. آپ نہیں پڑھتے تاریخ میں جب ایک شخص آیا اور کہا مولا آئیے، خدا کی قسم شاید آپ اپنے مقدر پہ ناز کرو گی، کہاں بیٹھے ہو؟ کہا مولا ہمارے گھر شادی ہے. آئیے. حضرت فرمایا نہیں، کربلا کے واقعے کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد اب نہیں جاتے. اللہ اکبر. اس کا دل ٹوٹا. پھر کچھ دنوں بعد اس نے کہا حضرت اب میرے گھر آئیے. حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں آپ کے بابا کی مجلس برگزار کروں. اب پہلی مجلس جو امام حسین کی ہوئی ہے نا، وہ شعر کی شکل میں ہوئی ہے. اور جب حضرت تشریف لائے نا تو اس نے صدر مجلس میں حضرت کو بٹھالا اور پھر شاعر نے شعر اور مرثیے پڑھنے شروع کیے. لوگ گریہ کرتے رہے، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی. ایک مرتبہ بانی مجلس دیکھتا ہے جہاں پر حضرت کو بٹھالا ہے وہاں نہیں ہے، جہاں لوگوں کی نالین رکھی ہوئی ہے، اجرکم اللہ، جہاں لوگوں کی نالین رکھی ہوئی وہاں مولا کے قدموں پہ گر گئے. آقا یہ کہاں آپ بیٹھے؟ فرمایا تم نے مجھے دیکھا ہے. ارے میں نے جن شخصیتوں کو دیکھا ہے مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں وہاں بیٹھوں. یہ مجلس ہے، یہ مجلس ہے. خدا کی قسم پوری زندگی روتے رہے نا. آج اسی امام کا غم منانے آئے ہو جو پوری زندگی روتا رہا، پوری زندگی گریا. کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے کہ پہلا سوال جس سے پھوپھی آ کر کرے شانہ ہلا کر سید سجاد میرے لال آنکھیں تو کھولو. کا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا میرے لال دیکھو کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. یہ پہلا سوال تھا. ایک مرتبہ دیکھا زمین پہ زلزلے آ رہے تھے، امام نے ہاتھ رکھا یا عرضہ اس کو تھی اے زمین خاموش ہو جا ابھی حجت خدا زندہ ہے. لیکن جب خیمے کا پردہ ہٹایا ارے باپ کے سنوں کے نیزہ پہ دیکھا، فرمایا السلام علیکم. یہ سخت مرحلہ ہے. خدا کی قسم ایک بیٹے کے لیے سخت مرحلہ ہے. میں نے نہیں آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کیا تھا کتنے مصائب امام سجاد کے میں پڑھوں، کہاں سے پڑھوں؟ شام غریبہ کا وہ منظر یاد ہے جب فاطمہ کبریٰ نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے فاطمہ کبریٰ کو دیکھا، کسی نے کسی سے کچھ نہیں کہا لیکن گریہ کرتے رہے. کیوں معلوم ہے؟ بہن کو کبھی بے ردا بھائی نے نہیں دیکھا تھا، بھائی کو اس حالت میں کبھی بہن نے نہیں دیکھا تھا. وہ سارے مصائب نہیں سید سجاد کی زندگی میں. ارے شام کے دربار کو وہ منظر سجاد کیسے بھول سکتا ہے جہاں معصوم بہن کھڑی ہوئی ہو، معصوم بہن کھڑی ہوئی ہو، کبھی اپنی ایڑیوں کے بل کھڑی ہوتی ہے، کبھی اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے اور اس کے سامنے اس کے بابا کے لب مبارک پہ چوبے خیزران سے مارا جاتا اور بہن تڑپ کے کہتی بھیا. یہ سارے مناظر سید سجاد کیسے بھول جائے؟ شام کے دربار میں جانے کا منظر سید سجاد کیسے بھول جائے کہ اللہ شام کے دربار میں جانے کا فاصلہ بہت کم تھا لیکن اہل بیت عصمت و طہارت کو اتنی دیر تک کھڑا کیا گیا کہ سید سجاد سر جھکائے کھڑا. یہ سارے مناظر تھی. تو جب کوئی کہتا تھا مولا کب تک روئیں گے، کب تک گریہ کریں گے، آقا خاموش ہو جائیے، تو فرماتے تھے کیسی باتیں کرتے ہو. ارے یعقوب کا ایک ہی یوسف چند دنوں کے لیے ان کی نظروں سے غائب ہو گیا. یعقوب نے اتنا گریہ کیا ہائے میرے 18 یوسف کربلا کے دشت میں. اور پھر فرماتے تھے جب اس نے کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی کرامت ہے، ایک مرتبہ تڑپ جاتے تھے کہ کیسی باتیں کرتے ہو، شہادت ہے نا لیکن پھوپھیوں کا بے ردا بازار میں آ جانا
یہ وہ سخت مرحلہ، یہ امام عالی مقام ہے، ارباب ازا، یہ ایام گزرتے رہے، تمہارا مولا تڑپتا رہا، جب تک زندہ رہا روتا رہا، جب تک زندہ رہا روتا رہا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ مولا عباس کے بچے کو دیکھتے تھے روتے تھے، ارے یہ وہی بچہ ہے جس کا بابا دریا کے کنارے ہاتھ کٹائے سو رہا ہے۔ کبھی پانی دیکھتے تھے، ارے میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ نہیں، سید سجاد کے مصائب کی انتہا بتاؤ آپ کو، جب باپ کی قبر بنا چکے نا تو قبر پر ایک جملہ لکھا، ارے یہ وہ غریب ہے جسے پیاسا قتل کر دیا۔ بس ارباب آزاد کی شب وہی شب ہے، وہی امام جو حسین پہ ہمیشہ روتا تھا۔ ارے وہ مرحلہ آ گیا، اب وہ امام اس دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ بڑا سخت تھا، آخری وقت اپنے لال امام باقر کو گلے لگایا، وصیتیں کی، بس ہاتھوں کو جوڑ کر اتنا کہوں گا، مولا جب بیٹے سے ودا ہو رہے تھے آپ کو ضرور کربلا یاد آیا ہوگا کہ آپ کا بابا آپ سے کیسے ودا ہوا تھا۔ چونکہ جب حسین سید سجاد سے ملنے آئے تھے نا، جیسے ہی مولا حسین کو امام سجاد نے دیکھا تھا، سلام کے بعد ایک جملہ کہا تھا، یا ابتا این امی العباس، بابا اتنا تو بتاؤ چچا عباس کہا ہے؟ کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا بابا ارے آپ کے جسم اطہر پہ تیروں کے نشان ہے، ارے چچا کے ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی؟ آج اپنے بیٹے سے جدا ہو رہے لو ارباب ازا، حسین پہ رونے والا وہ امام اب اس دنیا سے الوداع ہو رہا ہے، اس دنیا سے گئے بیٹا موجود ہے۔ ارے جنازہ اٹھا ہے، بڑی شان سے اٹھا ہے، ہاں پہلا جنازہ ہے مدینے میں، جو جنازہ اہل بیت کے گھر سے بڑی شان و شوکت سے اٹھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، مولا شاید آپ کا دل تڑپ گیا ہو اور کربلا کو رک کر کے کہا، اے میرے غریب بابا، ارے سجاد کو معاف کر دینا، تمہارا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا اور میں زندہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمٍ لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیر سے ادا فرما، حاضرین سے بانیان سے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔